اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لا محدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ پروقار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد خصوصی عنایات و نظر کرم مہوش رحمان پشاور ماہانہ عبقری دسمبر 2016 میں لکھتی ہیں کہ میں ہزار جان سے قربان جاؤں اس وحدہ لا شریک کے جو اللہ رحمان رحیم و غفور عظیم سمیع بصیر خبیر مالک خالق رازق حبیب جلیل کریم وکیل مولا اور اس جیسے بہت خوبصورت اور بابرکت ناموں کا مجموعہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں پر رب تعالیٰ نے ایسی نظر کرم فرمائی، عظیم احسان فرمایا کہ ہمیں شرک، سورج چاند ستاروں اور آگ کی پوجا، بتوں کی پرستش سے بچا لیا۔ اتنی بڑی رحیمی کریمی اور نظر کرم کہ ہمیں کوئی مجاہدہ اور نہ ہی ریاضت کرنا پڑی، جیسا کہ سورہ یاسین پارہ 22 آیت 82 میں ارشاد ربانی ہے کہ اس کا حکم تو ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا تو فرماتا ہے اس سے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ وہ رحیم و کریم اللہ تعالیٰ کا ارادہ تھا۔ کیسی محبت بڑی نظر کرم تھی، کیسا پیارا لمحہ تھا وہ تقدیریں بدلنے کا۔ ایسے لمحے پر میں بار بار قربان جاؤں جس نے ہم سب مسلمانوں کی تقدیروں کو چار چاند لگا دیے اور ہم پر اس دنیا کا سب سے بڑا کرم، سب احسانوں سے بڑا احسان کر دیا، اور ہم سب کو کن فیکون کے مالک نے رحمت للعالمین حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ نور مجسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں دے دیا، اور صاف صاف الفاظ میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ عمران پارہ 3 آیت 31 میں حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت 55 میں ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو۔ عام پڑھا لکھا انسان بھی اگر ترجمہ سے قرآن پاک پڑھے تو اسے یہ معلوم ہوگا کہ نماز پڑھنے کا حکم بار بار آیا ہے، اسی طرح روزہ، حج، زکوٰۃ کا حکم بھی آیا ہے، لیکن کسی عمل کے متعلق رب تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا کہ یہ میں بھی کرتا ہوں اور میرے فرشتے بھی کرتے ہیں، لہٰذا اے ایمان والو تم بھی کرو سوائے درود شریف کے۔ اسی لیے اسے وظیفہ خدا وندی بھی کہا جاتا ہے، اور یہی اللہ جل شانہ فرشتوں اور مسلمانوں کا مشترکہ وظیفہ ہے، اور ہر وہ درود شریف جس میں صلاۃ و سلام کے الفاظ ہوں پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہو جائے گی۔ درود شریف پڑھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان با وضو ہو کر قبلہ کی طرف منہ کر کے دوزانوں بیٹھے اور خوشبو لگائے تو زیادہ بہتر ہے، اور پڑھتے وقت کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو، کیونکہ بندہ جب نیک عمل کرے اور وہ عمل حضور دل سے ہو تو وہ زندہ عمل ہے، اور جو غفلت سے ہو یعنی دل کسی غیر کی طرف لگا ہوا ہو تو وہ مردہ کی طرح بے جان عمل ہوتا ہے۔ درود شریف پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، لیٹ کر اور سفر کے دوران وضو بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں، لہٰذا جو شخص درود شریف کثرت سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے نبی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خصوصی نظر کرم فرماتے ہوئے خواب یا بیداری کی حالت میں اسے اپنی زیارت بابرکت سے مستفیض فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ